بسم اللہ الرحمن الرحیم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سوال نمبر 71 اور اس کا جواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ ایک فکری اضطراب اور بے چینی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، آج امت مسلمہ ایک فکری اضطراب اور بے چینی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے، بالخصوص دین کے سلسلے میں، یعنی امت مسلمہ دینی مسئلے میں بہت زیادہ بے چینی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ کیا ہے وہ بے چینی؟ کیا ہے وہ فکری اضطراب، ذہنی الجھن؟ کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں چنانچہ اسلامی جماعتوں اور فرقوں کی بڑی کثرت ہو گئی ہے۔ دیکھا آپ نے، سوال کرنے والے نے کتنی اہم بات پوچھی۔ کہتا امت مسلمہ میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، الجھن ہے۔ کس بات کی الجھن ہے؟ کس بات کا اضطراب ہے؟ وہ یہی ہے کہ اسلامی جماعتوں اور فرقوں کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی ہے۔ اتنے فرقے، اتنی ٹولیاں، اتنے گروہ، ہے نا، حیرانی ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ ہر ایک کا، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ اس کا منہج ہی صحیح اسلامی منہج ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ اتنے سارے فرقے، اتنی ساری ٹولیاں ہیں، اور ہر ایک اپنے بارے میں یہی منوانا چاہتا ہے کہ ہم حق ہیں، ہم صحیح منہج پر ہیں، آپ ہم سے جڑیے، ہمارے پاس آئیے اور ہم آپ کو دین کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ اس کا منہج ہی صحیح اسلامی منہج ہے، جس کی اتباع واجب ہے۔ ہر آدمی یہی بات کہہ رہا ہے، ہم صحیح ہیں، ہمارا راستہ صحیح ہے، ہمارے راستے کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، یہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں نوبت یہ ہے، یعنی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان حیران ہے کہ ان میں سے کس کی پیروی کرے، ان فرقوں میں سے کس فرقے کی، کس منہج کی پیروی کرے، اور کون سا فرقہ حق پر ہے۔ اس بارے میں امت کے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ، ایک مسلمان پریشان ہے، حیران ہے، بے چین ہے۔ اب جواب اس کا جواب شیخ صالح فوزان نے بہت اہم آیتوں کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں دیا ہے۔ سوال میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ فرقہ بندی بے چینی کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ فرقہ بندی، ٹولیوں میں بٹ جانا، گروہوں میں بٹ جانا، ہے نا، دھڑوں میں تقسیم ہو جانا، یہ بے چینی کی چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ امت کے بعض لوگ فرقہ بندی کو، بے چینی تو دور کی بات ہے، اس کو رحمت سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا کتنا بڑا المیہ ہے؟ فرقہ بندی واقعی بے چینی کا مسئلہ ہے، واقعی اضطراب کا، حیرانی کا مسئلہ ہے، اور آدمی کے لیے بہت الجھن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا بھی ہے امت کے لوگوں میں جو فرقہ بندی کو اپنے لیے، امت کے لیے رحمت سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت۔ یہ ایک موضوع حدیث ہے، جھوٹی، فیبریکیٹڈ، گھڑی ہوئی بات۔ اللہ کے نبی کے حوالے سے یہ بات کیا ہے؟ جھوٹی منسوب کر دی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ میرے بھائیو، اسی جھوٹی روایت کی بنیاد پر ہمارے بعض بھائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں امت کو فرقہ ہونے سے روکا ہے، اختلاف سے منع کیا ہے، اور فرقوں میں، ٹولیوں میں، دھڑوں میں بٹنے سے منع کیا ہے، تو بھلا وہ فرقہ بندی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟
سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے اس بات پر نقد کرتے ہوئے کہا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اگر میری امت کا اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق و اتحاد یہ عذاب ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر فرقہ بندی رحمت ہے تو اختلاف تو اتحاد و اتفاق عذاب ہے کہ نہیں عذاب ہے، زحمت ہے کہ نہیں زحمت ہے، مصیبت ہے کہ نہیں مصیبت ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو، ہے کہ نہیں؟ ایک امت بن کر کے رہو، امتن واحدہ، ان امتکم ھذہ امتن واحدہ، ان امتکم ھذہ امۃ واحدہ، تمہاری یہ امت ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، تو امتن واحدہ ہے، ایک امت ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، فرقوں میں نہ بٹو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو واقعی فکر مند ہونا چاہیے کہ آخر اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، قبلہ و کعبہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، تو فرقہ بندی کیوں ہے؟ فرقہ بندی ختم ہونی چاہیے، اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن امت میں اختلاف لوگوں نے کیا ہوا ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ دھیرے دھیرے حالت یہ ہو جائے گی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اصل والے کے علاوہ 72 لوگ نکل جائیں گے، اصل جو راستہ ہے اس کے علاوہ اس سے الگ الگ ہو کر کے 72 لوگ اپنی اپنی راہیں بنا لیں گے۔ اور مذمت فرمائی، اے اللہ کے نبی آپ کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو اس فرقہ بندی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ فرقہ بندی رحمت نہیں ہے بلکہ فرقہ بندی عذاب ہے، فرقہ بندی لعنت ہے، فرقہ بندی مصیبت ہے، فرقہ بندی زحمت۔ مسلمانوں کی فرقہ واریت کی وجہ سے اسلام کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں، مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ فرقہ بندی کے خلاف اتحاد کی جو بات کہی جاتی ہے، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، تو اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، بھیڑ لگانا مقصد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتحاد و اتفاق الگ چیز ہے اور بھیڑ لگانا الگ چیز ہے۔ بھائی کسی بھی کام کے لیے لائن لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ آپ بتائیے کہ آج بمبئی شہر میں ٹرینوں میں سفر کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد بھیڑ لگا کر کے سوار ہوتی ہے، اترتی ہے، تو کیا وہ سب اتحاد و اتفاق کی مثال میں پیش کیے جا سکتے ہیں؟ وہ بھیڑ ہے، اتفاق و اتحاد نہیں ہے۔ سب کا الگ رخ، سب کا الگ نظریہ، سب کا الگ دین، سب کی الگ فکر، سب کی الگ سوچ، سب کا الگ الگ ڈیسٹینیشن، سب کا الگ الگ رخ، سب کا الگ الگ کام، سب کا الگ الگ تخصص، کسی کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس خالی ایک جگہ ایک ٹرین پر سوار ہونے کے لیے یہ بھیڑ لگ گئی ہے۔ تو بھیڑ لگ جانا، گیدرنگ، اتحاد و اتفاق کا معنی نہیں ہے۔ اتحاد و اتفاق کا معنی کیا ہے؟ ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف پر، ایک راستے پر، ایک منزل تک پہنچنے کے لیے اکٹھا ہونا، یہ ہے اتحاد۔ ایک قرآن پر، ایک سنت پر، ایک منہج پر، صحابہ کے طریقے پر، ہے نا؟ ایک مقصد اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک مقصد جنت پانے کے لیے، جہنم سے آزاد ہونے کے لیے۔ اگر یہ ہو تب جا کر کے اسے اتحاد و اتفاق کہا جائے گا۔ اس لیے یہ اتحاد کب ہوگا؟ جب پوری امت قرآن پر آئے گی، پوری امت سنت پر آئے گی، پوری امت صحابہ کے منہج پر آئے گی، پوری امت صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر چلے گی۔ اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی دھڑا نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی سٹیج نہیں، کوئی بینر نہیں، کوئی نام نہیں، تب جا کر کے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا۔ اس سے پہلے پلٹ کر کے جاؤ، جب امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے والے، اٹھنے والے، سفر حضر میں رہنے والے صحابہ کرام جس طرح چلتے تھے، رہتے تھے، بستے تھے، کوئی فرقہ تھا اس وقت؟ کوئی فرقہ نہیں تھا۔ فرقہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ سب اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر چلنے والے تھے، اور وہی صحابہ تھے جو اس چیز کو سیکھ کر آگے بڑھانے والے تھے۔ اس کے بعد رافضیت آئی، خارجیت آئی، اس کے بعد تقلید آیا، اس کے بعد صوفیت آئی، اس کے بعد کتنے فرقے بن گئے،
ہے کہ کوئی اس کی تعداد بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اجزاء کی تعداد بھی اگر ہم جاننا چاہیں تو ممکن نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو فرقہ بندی اور اتحاد و اتفاق کا تصور آپ کو اچھی طرح سے کر لینا چاہیے کہ صحیح اس کا تصور کیا ہے، صحیح اس کا معنی کیا ہے۔ تو جیسے فرقہ بندی مذموم ہے، ایسے اتحاد و اتفاق محبوب ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا فرمان الجماعۃ رحمہ والفرقۃ عذاب، اجتماعیت یعنی اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کے راستے پر جم جانا یہ رحمت، اور اس سے الگ ہو جانا یہ عذاب، یہ معنی ہے۔ ورنہ الگ الگ معانی میں الگ الگ لوگ الگ الگ نظریہ قائم کر لیتے ہیں جس کی اسلام سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس پر لوگ اکٹھا ہو جائیں، صوفی چاہتا ہے سب صوفی ہو جائیں، خارجی چاہتا ہے سب خارجی ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ قبر پرست چاہتا ہے سب قبر پرست ہو جائیں، رافضی چاہتا ہے سب رافضی ہو جائیں، خارجی چاہتا ہے سب خارجی ہو جائیں، مقلد چاہتا ہے سب مقلد ہو جائیں، اندر جو تقلیدی ٹکڑے ہیں، حنفی چاہتا ہے سب حنفی ہو جائیں، مالکی چاہتا ہے سب مالکی ہو جائیں، شافعی چاہتا ہے سب شافعی ہو جائیں، حنفی چاہتا ہے سب حنفی ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے آج جو فرقے آج جو نئے نکل گئے ہیں ماضی قریب کے اندر، اخوانی چاہتا ہے سب اخوانی ہو جائیں، مودودی والے چاہتے ہیں سب کے سب مودودی بن جائیں، ایسا ماحول جو بنایا گیا ہے اس کا اتحاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ سب اپنے راستوں کو چھوڑ کر کے، سب کے سب اپنے راستوں کو چھوڑ کر کے، اپنی اپنی نسبتوں کو چھوڑ کر کے، اپنے اپنے کنیکشن کو، لنکس کو چھوڑ کر کے اس راستے پر آ جاؤ جس راستے پر نبی نے صحابہ کو چھوڑا، امت کو چھوڑا۔ اللہ کی سچی کتاب پر آ جاؤ، نبی کی سنت پر آ جاؤ، جیسے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو صحابہ نے دیکھا، سنا، پڑھا، سمجھا، عمل کیا، آگے اس کی دعوت دی، اسی راستے پر آ جاؤ، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب کوئی فرقہ نہیں تھا تب امت کیسے تھی، کس راستے پر امت تھی، اسی راستے پر آ جاؤ، سارے اختلافات ختم ہو جائیں، سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ بتائیے نبی کے صحابہ کے ہاں اخوانیت، رافضیت، خارجیت، صوفیت ہے نا، اندھی تقلید، اس کا کوئی تھا گزر؟ کچھ بھی نہیں۔ تو وہی راستہ اگر ہم نے پکڑ لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ورنہ قیامت تک لوگ نعرے لگاتے رہیں گے، جھنڈے اٹھاتے رہیں گے، بینر چھاپتے رہیں گے، اسٹیج سجاتے رہیں گے اتحاد کے نام پر، قیامت آ سکتی ہے، اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کے روٹ پر آنے سے اتحاد ہوگا، اس کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے عیسائی دنیا چاہتی ہے کہ ساری دنیا اپنا عقیدہ چھوڑ کر کے، اپنے اپنے عقیدے چھوڑ کر کے، اپنے اپنے دھرم چھوڑ کر کے، کیوں دھرم کا اختلاف رہے، ایک دھرم پر سب کے سب آ جائیں، وحدت الادیان، ادیان میں ہے نا، ادیان میں اتحاد ہو جائے، اتنے سارے دین نہ رہیں، ایک دین ہو جائے۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک دین کون سا دین ہو جائے دنیا کے اندر؟ عیسائیت ہی کیوں ہو جائے، یہودیت کیوں ہو جائے، دوسرے دین دھرم کیوں ہو جائیں، وہ دھرم کیوں نہ ہو جائے دنیا میں ایک دھرم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اتار دیا ہے۔ سب کے سب ایک دھرم پر آ جائیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ دین کون سا دین ہوگا؟ وہ اللہ کی خالص توحید کا دین ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا، تب جا کر کے نجات ملے گی۔ بقیہ سب ختم ہو چکا ہے، یہودیت، عیسائیت اپنا وجود ختم کر چکے ہیں، وہ منسوخ ہو چکے ہیں، ناقابل اعتبار ہو چکے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام کی آمد کے بعد۔ بہرحال یہ ہو گئی بات اس حوالے سے۔ آئیے جواب میں شیخ کہتے ہیں فرقہ بندی کے حوالے سے، کہتے ہیں دین اسلام میں فرقہ بندی نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے، بہت واضح سی باتیں ہیں، اس میں کوئی شرح کی ضرورت نہیں، اور یہ مسائل اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آتے رہے ہیں۔ دین اسلام میں فرقہ بندی نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں اتحاد و اجتماعیت کا حکم دیا ہے، اتحاد ایک ہونے کا، اجتماعیت قرآن سنت صحابہ کے راستے پر جم جانے کا، اسی پر اکٹھا ہو جانے کا۔
نیز یہ کہ ہم عقیدہ توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ایک جماعت اور ایک امت بن کر کے رہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے، عقیدہ توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ایک جماعت بن کر کے رہیں، تو ایک ہی رہیں اور اسی پر رہیں، بس اس کے سوا اور کچھ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یقیناً یہ امت تمہاری ایک امت ہے، یقیناً تمہاری یہ امت ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونَ، اس لیے تم سب کے سب میری عبادت کرو۔ تو یہ بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہی اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑوں میں نہ بٹو، کسی اور طرف نہ جاؤ۔ وہی قرآن سنت اور صحابہ کا طریقہ، اسی پر رہو گے تو کسی اور فرقے کی طرف، کسی اور دھڑے کی طرف، کسی اور نظریے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ ان الذین اس کے بعد مذمت دیکھیے، مذمت، جو لوگ فرقہ بندی کریں ان کی مذمت، دھڑ بنائیں، پارٹی بنائیں، ٹکڑا بنائیں، الگ الگ نام سے، جو سنت اور قرآن سنت اور صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہو، اس سے ہٹ کر کے الگ نظریے پر چلتا ہو، اس کی مذمت۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ٹکڑوں میں، ٹولیوں میں، گروہوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرقوں میں بٹنے والوں سے نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی نبی جو راستہ لے کر کے آئے ہیں، جو صراط مستقیم لے کر کے آئے، اسی پر سب کو چلنا ہے۔ تو اب جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کے اپنا راستہ الگ بنا لیا ہے، اللہ نبی کو کہتا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نبی والوں کا ان فرقوں سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ تو اہل حدیث کسی فرقے میں جا سکتے ہیں؟ سلفی کسی ٹکڑے کو فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تلاش کرنے والے عقیدے کے ہیں۔ ہم نبی کے صحابہ نے جیسے دین کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے سمجھا، اس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم کیسے، ہمارا کوئی تعلق کیسے ہو سکتا ہے فرقوں سے؟ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ جو سنت، اہل حدیث، منہج سلف کا نام لے کر کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ صحیح معنوں میں اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، اور آپ کا ان سے تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہی کام امت کا ہے، نبی کے سچے امتیوں کا کام یہ ہے کہ فرقہ بندی نہ کریں، فرقوں میں نہ جائیں، فرقہ نہ بنائیں، فرقے میں شامل نہ ہوں، بلکہ اصلی دین پر، خالص دین پر جو اللہ کی طرف سے اترا اسی پر قائم رہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ صحیح معنوں میں حق پر قائم نہیں رہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہم الی اللہ، یہ دیکھو وعید، دھمکی، اللہ فرماتا ہے یقیناً ان سارے فرقوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ان سارے فرقوں کا معاملہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے۔ اللہ سمجھے گا ان فرقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے گا، کل قیامت کے دن ان سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور جو کچھ یہ کرتے تھے فرقہ بندی کے نام پر، اللہ تعالیٰ سب کی خبر ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ انہیں، جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اس بارے میں سب کچھ ان کو بتائے گا۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ آپ سوچیے کتنی سخت وعید ہے نا اس کے اندر۔
فرقہ بندی کرنے والے اللہ کے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا کلام آیا، نبی کا فرمان آیا، نبی آئے، نبی کے صحابہ کا طریقہ سامنے موجود ہے، اس کے باوجود فرقہ بندی، ٹولی، گروہ، دھڑا، خارجیت، رافضیت، شیعیت، صوفیت، عقل پرستی، اعتزال، عقلانیت، انکار حدیث، انکار سنت، انکار معجزات، انکار صفات، توہین صحابہ، توہین قرآن کریم، کیا ہے یہ سب؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے؟ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کو خبر دے دے گا۔ بہرحال ہمارا دین جماعت کا دین ہے۔ کس کا دین ہے؟ جماعت کا دین ہے، یعنی اجتماعیت کے دین ہے، حق پر ڈٹنے کا دین ہے۔ قرآن پر جمے رہو، سنت پر جمے رہو، صحابہ کے راستے پر جمے رہو، اس کا دین ہے۔ ٹھیک ہے، الفت اور یگانگت اور اجتماعیت کا دین ہے۔ جی ہاں، ہم سب اسی راستے پر رہیں اور ایک دوسرے سے اس راستے پر رہنے والوں سے محبت کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ایک قرآن و سنت پر صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہندوستان میں ہے، دوسرا بنگلہ دیش میں ہے، تیسرا افریقہ امریکہ میں ہے، چوتھا کوئی مشرق مغرب میں ہے۔ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی وطن نہیں، ہمارا ایک ہے، لیکن اس لیے کہ سب اسی راستے پر ہیں اس لیے ہمیں محبت ہے کہ نہیں محبت؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، قرآن و سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والا کوئی افریقہ میں ایک آدمی ہے، آپ کو اس سے غائبانہ محبت ہے کہ نہیں محبت؟ اس لیے کہ وہ ایمان و عقیدے کا بھائی ہے ہمارا، کسی الگ فرقے کا، الگ دھڑے کا، الگ نظریے کا نہیں ہے وہ۔ تو یہ ہے الفت اور یگانت پر محبت ہونی چاہیے۔ فرقہ بندی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرقہ بندی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا کئی جماعتوں اور فرقوں کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے، کئی جماعتوں اور فرقوں کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام ہمیں ایک جماعت ہونے کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام ہمیں ایک جماعت جو قرآن پر، سنت پر، صحابہ کے راستے پر، تابعین کے راستے پر، تبع تابعین کے راستے پر چلے گی، وہی ایک جماعت ہونے کا حکم دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح، کالبنیان عمارت کی طرح، یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ عمارت تیار ہوتی ہے اینٹوں سے، اینٹ گاروں سے تیار ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کتنے ٹکڑے مل کر کے ایک بنتے ہیں، ایسے ہی مومن اس راستے پر چلنے والے ایک ہو کر کے رہتے ہیں، فرقوں میں نہیں بٹتے، سب مل کر کے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، سب مل کر کے عمارت بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی مومنوں کو ہونا چاہیے۔ بنا بری اس لیے ضروری ہے کہ ہم اتحاد و اجتماعیت اپنائیں، ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اتحاد و اجتماعیت اپنائیں اور ایک جماعت ہو کر رہیں جس کی بنیاد توحید ہو۔ اب ہر جماعت کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے ہمارے ساتھ آ جاؤ، سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے ہو جائیں، بریلوی چاہتا ہے سب بریلوی ہو جائے، دیوبندی چاہتے ہیں سب دیوبندی ہو جائیں، اخوانی چاہتے ہیں سب اخوانی ہو جائیں، صوفی چاہتے ہیں سب صوفی ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ جماعت اسلامی چاہتے ہیں سب کے سب مودودی صاحب کی فکر پر آ جائیں، ہے کہ نہیں؟ مسلکی اختلافات والے چاہتے ہیں سب ہمارے مسلک کے ہو جائیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اصل میں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائیے بھئی، یہ دین، یہ قرآن، یہ سنت تو ان ناموں سے بہت پہلے موجود ہے۔ بھئی کیا قرآن اترا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبی تھے کیا اس وقت یہ نام تھے؟ یہ نام تھے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی؟ اور یہ جتنی فرقوں کا نام ہم نے لیا، ان کے بانیوں، ان کے فاؤنڈروں کے نام تھے؟ نہیں تھے۔ اسلام تو اس سے بہت پہلے کا ہے، تو آپ ہم کو یہاں کہاں روک رہے ہیں کہ یہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ؟ یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ سب کو اسی راستے پر چلنا ہے جو راستہ نبی نے دیا ہو امت کو، اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو صاحب کہتے ہیں سب ایک جماعت ہو کر رہیں جس کی بنیاد کیا ہو؟ توحید ہو، جس کی بنیاد توحید ہو۔ جا کے تلاش کرو یہ بنیاد دنیا کی کس فرقے میں پائی جاتی؟
سارے فرقوں کو کھنگال کے چھان کے دیکھ لو، چیک کر لو کہ جس کی بنیاد توحید ہو، توحید خالص، ملاوٹ والی توحید نہیں، صوفیت والی توحید نہیں، سمجھ رہے؟ وحدت الوجود والی توحید نہیں، ملاوٹ والی توحید نہیں، خالص توحید جس کی بنیاد ہو، اتحاد و اتفاق کی، یکجہتی کی، یونٹی کی بنیاد کیا ہو؟ اللہ کی توحید ہو، اس کا منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو۔ نبی نے کس بات کی دعوت دی ہے بھائی؟ سنت کی دعوت دی کہ نہیں دی؟ ہاں، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت، اسی پر چلو، اور اس کا راستہ دین اسلام ہو۔ اس کا راستہ کیا ہو؟ دین اسلام ہو، جو اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے صاف فرمایا یہ میرا دین ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، مستقیم راستہ ہے، اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو۔ حکم ہے کہ نہیں حکم ہے؟ اسی راستے پر چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو۔ تو دوسرے فرقوں کے ساتھ جانا جائز ہے؟ کسی اور فرقے کے راستے کو اختیار کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے یہی صراط مستقیم ہے، قرآن سنت، اور قرآن سنت کو سب سے پہلے جس نے پڑھا سیکھا، اسی پر تم چلو، ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے راستوں پر مت چلو۔ تو اسی پر چلنا ضروری ہے، دوسروں پر نہ چلنا ضروری ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیا فرمایا؟ ورنہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، ورنہ وہ راستے کیا کر دیں گے؟ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے، جدا کر دیں گے، نہ جانے کہاں چلے جاؤ گے، پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ گے۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں لہٰذا ان مختلف جماعتوں اور دنیا میں پھیلی ہوئی فرقہ واریت کو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ دیکھا آپ نے، اتنے سارے فرقوں، جماعتوں، ٹولیوں کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑی سختی سے منع کرتا ہے، اس فرقہ واریت سے سختی سے منع کرتا ہے، اور عقیدہ توحید پر متحد ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اتنے سارے فرقے ہیں، ان فرقوں کے ہاں توحید خالص ہی نہیں ہے، اکثر فرقوں کے ہاں تو توحید کی دعوت ہی مفقود ہے، غائب ہے، اور کسی کے ہاں توحید کا ذکر موجود ہے تو وہ توحید خالص نہیں ہے، ملاوٹ والی ہے، علم غیب ہے، استمداد ہے، استغاثہ ہے، استعانہ ہے کہ نہیں، فریاد ہے غیر اللہ سے، سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ وحدت الوجود ہے، یہ سارے عقیدے پائے جاتے ہیں، خالص توحید ہی نہیں۔ تو خالص توحید نہیں ہے تو بھلا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اتحاد کے لیے خالص توحید بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد حاشیہ نمبر 1 میں مختصر سی بات لکھی ہوئی ہے، اسے بھی ہم پڑھ کے ختم کر لیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ کہتے ہیں یہاں پر حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آج کل دعوتی میدان میں موجود فرقوں کا یہی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے بھائی؟ آج کل جو فرقے موجود ہیں دعوت کے نام پر، ان کا یہی کہنا ہے کیا؟ کہ توحید کی دعوت، شرک کا رد، غور سے پڑھنا، توحید کی دعوت، شرک کا رد، قبوں کا انہدام، یعنی قبوں کو ڈھانا، جو قبے بنے ہیں قبروں پر، مزاروں پر، ان کا انہدام یعنی ان کو ڈھانا، ان کو ختم کرنا، توڑ کے ان کو ختم کرنا، بدعات سے تنبیہ و تحذیر، یعنی بدعات سے آگاہ کرنا اور ڈرانا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اور کتاب و سنت کی مخالفت کی تردید وغیرہ، کتاب و سنت کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی تردید۔ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں تفرقہ پیدا کرتی ہیں، اجتماعیت نہیں۔ سارے فرقوں کا ایک پیراگراف میں جائزہ لے لیا گیا، اس کے اندر توحید کی بنیاد اتحاد ہے کہ نہیں، اتحاد کی بنیاد توحید ہے کہ نہیں،
بھئی جب تک توحید ایک اللہ کی بندگی کرنے والے نہیں بنیں گے تب تک اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ فلاں ولی، وہ فلاں قبر، وہ فلاں پیر، وہ فلاں نبی، وہ فلاں فرشتہ، وہ فلاں، اللہ کی عبادت خالص ہے ہی نہیں تو اتحاد کہاں سے ہوگا؟ اتحاد کے توحید کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اتحاد اور اجتماعیت کی بنیاد ایک اللہ کی تعالیٰ کی توحید، خالص توحید، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے تجاوز نہ کرنا، یعنی بدعت نکالنا، منمانی کوئی چیز نکال لینا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو ویسے سمجھنا جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا اور امت کے سامنے پیش کیا، یہ توحید، یہی اتحاد کی بنیاد ہے۔ تو آج دیکھیے، آج کل دعوتی میدان میں جو کام کرنے والے ہیں یا جو فرقے دعوتی مانے جاتے ہیں، آج کل بہت سارے فرقے، یہی سب فرقے جس کا ذکر میں اکثر کرتا رہتا ہوں، ان فرقوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر توحید کی دعوت دیں گے، اگر توحید کی دعوت دیں گے، شرک کی تردید کریں گے، شرک پر رد کریں گے، قبوں کو گرائیں گے، بدعات سے آگاہ کریں گے، ڈرائیں گے، کتاب و سنت کی مخالفت کی تردید کریں گے، تو ان تمام چیزوں سے کیا ہوگا بھائی؟ ان تمام چیزوں سے تفرقہ پیدا ہوگا۔ یہ اکثر آج کے فرقوں کا معمول ہے۔ تو توحید کو جو فرقہ واریت کا ذریعہ سمجھتا ہے، سنت کو فرقہ واریت کا ذریعہ سمجھتا ہے نا، قبوں کو ڈھانے سے کہتا ہے فرقہ بندی پیدا ہوگی۔ ارے بھی قبے بنائے گئے اس لیے فرقہ بنا نا، ایک فرقہ ہے جو قبہ پرستی کرتا ہے، قبے بناتا ہے۔ قبے بنانے کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر؟ حرام ہے قبے بنانا شریعت کے اندر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے قبوں کو ڈھانے کا حکم دیا، تو اسلام کیسے ہو جائے گا؟ بعض کہتے ہیں شرک، قبے کو ڈھاؤ گے تو اتحاد کے خلاف ہے، اجتماعیت کے خلاف ہے۔ کیا مطلب نکلے گا بھائی اس کا؟ اس کا مطلب نکلے گا سب چلنے دو، قبے بنائیں، قبر پرستی کریں، مزارات پرستی کریں، شرک کریں، توحید کا عطا پتہ نہ ہو، قرآن کی مخالفت کریں، سنت کی مخالفت کریں، بدعات صبح شام کرتے پھریں، تو اتحاد ہے؟ کچھ نہ بولا جائے تو، کچھ نہ بولا جائے تو اتحاد ہے، اور اس کے خلاف اگر رد کیا جائے تو اتحاد کے خلاف ہے۔ اکثر فرقوں کا آج یہی عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اکثر فرقوں کا آج کل یہی حال ہے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں اہل حدیثوں کا امتیاز ہے، اہل الحدیث کا امتیاز ہے۔ کیا؟ توحید کی دعوت دینا، شرک کی تردید کرنا، قبوں کے انہدام کی بات کرنا، بدعات سے آگاہ کرنا، ڈرانا، اور کتاب و سنت کی بال کے برابر بھی مخالفت نہیں کرنا۔ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی مقام والا ہو، کتنی بھی عظمت اور حیثیت والا ہو، ایک بال کے برابر بھی کتاب و سنت کی مخالفت اس کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ کی منہج سے اونچا کوئی نہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، اور جانے والا باہر نکل جائے گا۔ جانے والا کیا ہوگا؟ اس راستے سے الگ راستے پر چل پڑے گا۔ بہرحال، لیکن نظریہ ہے ان کا کہ یہ سب اگر کرو گے بھائی تو پھر انتشار پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں لوگ توحید کی بات نہیں کرنا بھائی، توحید کی بات کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بھئی آپ لوگ بار بار کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ سب باتیں مت کیا کریں۔ یہ عقیدہ ہے آج ان ساری جماعتوں کا، تقریباً یہی حال ہے، عام طور پر جماعتوں کا یہی حال ہے میرے بھائیوں، کہ وہ توحید کی دعوت کو انتشار کا سبب سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس وقت ہوئی تھی جب لوگ ہر طرح سے بکھرے ہوئے تھے؟ بھائی اسلام آیا، توحید آئی، سنت آئی تو اتحاد پیدا ہوا۔ جاہلیت میں انتشار تھا، اتحاد پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آج توحید اور سنت کو کہتے ہیں، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب جاہلیت کا طریقہ ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسائل الجاہلیہ میں اس مسئلے کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ جاہلیوں کا مسئلہ ہے، اہل جاہلیت کا مسئلہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دینے والوں کو انتشار پیدا کرنے والا کہتے ہیں۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ اہل جاہلیت کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے رسول دنیا میں آئے تو لوگ ہر طرح سے بکھرے ہوئے تھے، انتشار، بکھراؤ، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے والے تھے، باہم دست و گریباں تھے، یعنی ایک دوسرے کو پکڑنا۔
وہ اس کو پکڑا ہے، وہ اس کو پکڑا ہے، کھینچ تان چل رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں توحید کی بدولت یکجا اور متحد کر دیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی بن کر کے آئے، نبوت کا تاج لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں سے وہ سارا اختلاف، سارا انتشار جو جاہلیت میں اسلام کی آنے سے پہلے تھا، اسلام کی آمد سے پہلے تھا، اس کا خاتمہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اللہ کے نبی آئے، دشمنوں کے دل ایک ہو گئے، نفرتیں ختم ہو گئی، سب کے سب ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے، اتحاد قائم ہو گیا، انتشار ختم ہو گیا۔ تو بہرحال کہتے ہیں بھلا اہل دانش و اصحاب بصیرت کہاں ہیں؟ اہل دانش یعنی عقل مند لوگ، بصیرت والے لوگ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے درمیان تفریق کرنے والے بھی بن کر کے آئے۔ اگر آج لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے سے تفریق پیدا ہوتی ہے، توحید کی دعوت دینے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، تو سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے بھی بن کر آئے تھے۔ لیکن تفریق کیسی تھی بھائی؟ وہ کیسی تفریق تھی؟ وہ تفریق تھی جس میں تفریق ہے۔ بھائی شرک اور توحید میں تفریق ہے کہ نہیں تفریق ہے؟ کیا دونوں بھائی بھائی ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ کفر، شرک، نفاق اور ایمان، توحید، اخلاص ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے کہ نہیں اپوزٹ ہے؟ ایک دوسرے کے درمیان فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ جدائی ہے کہ نہیں جدائی؟ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ کفر و شرک ہے کہ نہیں؟ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ الگ ہی الگ چیزیں ہیں۔ یہ تو تم ملا رہے ہو، گڑمٹ کر رہے ہو، خلط ملط کر رہے ہو میرے بھائیوں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفریق پیدا کرنے کے لیے بھی آئے تھے، جدائیگی پیدا کرنے کے لیے بھی آئے تھے۔ کون سی جدائیگی؟ یہی جدائیگی، حق اور باطل کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کے لیے آئے تھے، توحید اور شرک کے درمیان تفریق کرنے کے لیے آئے تھے، سنت اور بدعت کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ دھوپ ہے، یہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، بلکہ فرشتوں نے یہ بات کہی تھی۔ کس نے کہا تھا؟ یہ بات فرشتوں نے کہی تھی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تمیز و تفریق کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی آئیں گے تو چھانٹ کے رکھ دیں گے، یہ شرک والے ہیں، کفر والے ہیں، نفاق والے ہیں، بدعقیدگی والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور یہ توحید والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کے لیے نماز، ایک اللہ کے لیے روزہ، کوئی بھی عبادت کا کام غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خود فرشتوں نے کہا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفریق پیدا کرنے کے لیے، اگر آج کوئی ہم کو توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے اگر کہتا ہے کہ تفریق پیدا کر رہا ہے، انتشار پیدا کر رہا ہے، تو چڑھنے کی بات نہیں، اسے بتا دو کہ ہاں ہم تفریق پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، تفریق پیدا کر رہے ہیں، اس لیے کہ شرک الگ ہے، توحید الگ ہے، ایمان الگ ہے، اخلاص الگ ہے، تو ہم اسی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حق و باطل الگ الگ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ توحید و شرک الگ الگ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ سنت و بدعت الگ الگ ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو ہم ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان، لوگوں کے درمیان حق اور باطل کے اعتبار سے فرق کرنے کے لیے آئے تھے، ایسے ہی ہم بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم نبی کے امتی ہیں، آپ کے متبعین ہیں، آپ کے پیروکار ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی حق اور باطل میں تفریق کرنے کے لیے آئے تھے، ایسے ہم بھی حق اور باطل کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، بدعت اور سنت کے درمیان، اور ایسے ہی خیر و شر کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے آئے۔ تو کوئی بھی کتنا بھی طعنہ دے، آپ اس کو یہ سمجھائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جدید مناہج کے فتنوں سے، جدید مناہج کے ہتھ کنڈوں سے، سازشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم
وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔